السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز راجہ ٹوڈے ایشو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور جا رہا ہے، جو وقت جا رہا ہے، یہ بیسیکلی سوشل میڈیا کا دور جا رہا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے کیا نقصانات ہیں، کیا فائدے ہیں، آج کا ہمارا پروگرام اسی پہ مبنی ہے۔ اور اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سماجی رہنما جناب واجد عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، ماشاءاللہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ سماج کے حوالے سے آپ چونکہ پبلک میں رہتے ہیں، سماج سیوا بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا آج کل دور ہی اسی کا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے کیا فائدے اور نقصانات کیا ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اعجاز صاحب، چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ایک جدید دور میں ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں جی، آج سے 20 سال 30 سال پہلے آپ کی جو بھی آفیشیلی ورکنگ تھی یا کوئی زندگی کے کاروباری معاملات تھے یا جس بھی ایکٹیویٹی میں تھے تو وہ مینول سسٹم تھا۔ تو چونکہ آج دیکھ لیں 20 سال 25 سال بعد، چونکہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہر چیز کے یہاں پر ہر چیز کے اندر کچھ اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ڈائٹ کے حوالے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ شوگر یا سالٹ یا آئل اپنی ڈائٹ کے اندر زیادہ استعمال کریں گے ایک لمٹ سے زیادہ، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اینی وے، میں آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس میں پازیٹیو چیزیں یہ ہیں، انسان کے اپنی حد تک ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے، اس کو بھلے وہ نیگیٹو یوز کرے یا پازیٹیو، اثرات دونوں کے ریٹرن ہوں گے، اثر پڑے گا ہی۔ اگر کسی چیز کا اچھا استعمال ہے تو اس کا اثر آپ کے اوپر اچھا ہوگا، اگر آپ غلط اس کو یوز کریں گے تو وہ اس کے نقصانات بھی آپ کے اوپر اس کے اثر انداز ہوں گے۔ پازیٹیو پہلو سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر سپوز میں اپنے پاکستان میں بیٹھا ہوں یا مجھے امیڈیٹ کوئی کال کرنی پڑ جائے اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو کسی باہر کے ملک میں، تو لائک جس طرح آپ کے یہ واٹس ایپ آج کل 1 منٹ کے اندر دنیا میں بھی بندہ کہیں بھی آپ کا نیفیو ہے یا دوست ہے یا بھائی ہے، اس سے آپ کمیونیکیٹ ہو سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کاروباری معاملات میں آن لائن سسٹم میں بے شمار لوگ نہ صرف کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، بہت سارے پلس پہلو ہیں اس کے۔ اس کے علاوہ جو آج کل بزنس کے حوالے سے آن لائن سسٹم کے اندر لوگ ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کو اپنا بزنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اس میں ایک بینیفٹ ہے۔ تو اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں، ویسے تو بہت زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں اگر اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے، لیکن نیگیٹو پہلو میں کچھ لوگ بدقسمتی سے یہاں پہ ایسی ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو غلط استعمال کرتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے یا ٹین ایجر ہیں، جو جنریشن ہے، اس پہ اس کا غلط افیکٹ پڑتا ہے۔ تو باقی اوورآل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی کے لیے بہت اچھی بات ہے، اس میں آسانی ہے ہر چیز میں، آن لائن سسٹم میں ٹریڈنگ کریں، بزنس کریں، کوئی آفیشیلی پروسیسنگ ہو، کوئی سافٹ ویئر کا ایشو ہے تو آن لائن ڈیٹا، ہر چونکہ بزنس کا، ہر جاب کا، ہر آفس کا ایک اپنا، پہلے تو یہ ہو جاتا کہ رجسٹر بھرے ہوئے ہر ڈپارٹمنٹ کی علیحدہ، وہ کھول کے وہ ٹیک اے ٹائم، بہت ٹائم لگتا تھا۔ تو آج کل آپ نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے دنیا کے آپ شاپنگ کے حوالے سے دیکھ لیں تو اس میں آپ، اگر میں یہاں بیٹھ کے تو یو کے میں شاپنگ کا آن لائن آرڈر دے سکتا ہوں، یعنی کسی بھی شاپنگ مال کے اندر کوئی بھی برانڈ کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن چاہیے، چونکہ لائف سٹائل ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، کسی نے کپڑے لینے ہوتے ہیں، کسی نے جوتے لینے ہوتے ہیں، کسی نے اور کوئی برانڈ کی چیز لینی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو چیز اس کی یہ ہے سوشل میڈیا کی کہ یہ ایسی ایکٹیویٹی کے اندر آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن ود ان نو ٹائم ٹیبل پہ مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا عباس صاحب، مجھے یہ بات بتائیں، چلیں جہاں پہ آپ نے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ ایسے ایپس آ گئے ہیں، کچھ لوگ چیٹنگ بھی کرتے ہیں، اس کے ذریعے فراڈ بھی کر رہے ہیں، کچھ باہر بھیجنے کے، اس کے علاوہ
قرض دینے کے اور اس طرح کے بہت سے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس کو کنٹرول کرنے والے ہمارے ادارے FIA وغیرہ ہو گیا یا اور کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں یا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اس میں؟ میں کہتا ہوں اجاز صاحب بالکل اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، لیکن اس طریقے سے شاید نہیں ہو رہا جس طریقے سے پورے طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کمپلیٹلی اس پہ. جو اس کے ادارے ہیں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جن کے انڈر آتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو انٹرنلی ڈیپلی اس کو چیک کر کے اس کا جو بھی آن لائن سسٹم ہے اس کے تحت جو بھی اس کو غلط طریقے سے یوز کرتا ہے اس کے خلاف بالکل ٹوٹلی کارروائی ہونی چاہیے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں بہت ہمارے معاشرے کے اندر بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس چیز کے اندر سوشل میڈیا میں چیک اینڈ بیلنس حکومت کی طرف سے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کو فوری طور پہ مطلب ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہو کہ اس چیز کو فوری طور پہ ہمیں سوشل میڈیا کے اندر جو غلط چیزیں ہیں، جو معاشرے کے جو لوگ غلط قسم کی خبریں پھیلاتے ہیں یا انتشار پسندی، یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی غلط اثر پڑتا ہے اس چیز سے. تو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی اس کے حوالے سے ایکشن ہونا چاہیے اور بالکل چیک ہونا چاہیے اس چیز کو کہ یہ غلط استعمال کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ہمارے جو موسٹلی اس کو اسٹوڈنٹس ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ایز اے فیوچر. مطلب ان کے لیے یہ ایک چیز اگر کو اس میں یہ غلط استعمال ہوں گے تو ان کے فیوچر کو خطرہ لاحق. اچھا عباس صاحب، ہم نے ایک اور بڑی چیز دیکھی ہے کہ خاص طور پہ ہمارے ملک میں یہ ہے سر کہ ہم تعلیم تو دیتے ہیں بچوں کو، ایجوکیشن تو دیتے ہیں، لیکن ہم ان کی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسکول ہیں یا ادارے ہیں نیشنل اسٹیج پہ پرائمری سطح پہ بچوں کو اس کی بھی اویئرنیس دینی چاہیے؟ بالکل ضرور دینی چاہیے. تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ ضروری چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اگر تربیت اگر اچھی ہو، اور اس حوالے سے اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی تو آپ تعلیم سے، آپ سوشل میڈیا سے، آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہو آپ اس کا پازیٹیو یوز کریں گے. اگر یہ بیسیکلی تربیت کا اشارہ آپ کے مینٹیلٹی کے اوپر یا آپ کی مومنٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر تربیت اچھی ہے تو آپ بھلے سوشل میڈیا ہو، بھلے کوئی بھی فیلڈ ہو آپ کی، اس کو آپ پازیٹیو یوز کریں گے. تو تربیت بیسک ایک چیز ہے یہاں پہ، تو اس کا اثر جو ہے نا وہ ایک اس پہ پڑتا ہے. اگر آپ کی تربیت میں کمی بیشی ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی پازیٹیو چیز ہے بھی تو آپ اس کو نیگیٹیو یوز کرنے کے لیے آپ کا مائنڈ شاید ڈسٹرب ہو جائے کہ یہ چیز ایک مطلب میں سمجھتا ہوں. اچھا مجھے بس صاحب ان والدین کو کیا کہیں گے، کیونکہ آج کل والدین کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہوتا، تو وہ بچوں سے جان چھڑانے کے لیے موبائل دے دیں گے، وہ گیمز شروع کر دے گا اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دے گا. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ایسے والدین کے لیے کیا پیغام ہے والدین کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل کب دینا چاہیے؟ دیکھیں والدین کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ٹوٹلی طریقے سے اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. اور یہ بالکل مطلب غلط ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. آج کل کے بچے ماشاءاللہ موبائلز اگر 5 سال یا 4 سال کا بچہ بھی ہے نا تو وہ آپ کے موبائلز کے اندر بھلے وہ گیم ہو، بھلے وہ کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نیگیٹو یا پازیٹیو ہو، اس کو سرچ کر کے وہ فوری طور پہ نکال لے گا. تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، بچوں کی تربیت میں بھی یہ خلل پیدا کرے گی اور تعلیم کے اندر بھی یہ موسٹلی مطلب. اور ہمارا سب سے چونکہ ایز اے مسلم ہم مطلب یہ اس کا ہمیں دینی حوالے سے بہت زیادہ نقصان ہوگا کہ اگر ہم اس چیز کو غلط استعمال کریں گے. اور میں یہ اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا والدین سے کہ وہ اپنے بچوں پر چیک رکھیں، اور جو ٹائم ان کا اسٹڈی کا ہے سپوز اس اسٹڈی کے ٹائم میں اگر آپ ان کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں تو وہ میرے خیال سے ان کی تعلیم کے اندر اوپر بہت بڑا اثر پڑے گا. اچھا اب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئی ٹی سیکٹر کی میں بات کرتا ہوں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو آپ کیا کہیں گے، اپنے نوجوانوں کو کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر آئی ٹی کے حوالے سے نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر یوتھ کے ٹیلنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے حکومت کی طرف سے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا جہاں تک
इंडिया की बात है, उसमें वो करते होंगे, अपने नौजवानों को फैसिलिटेट करते होंगे। यहाँ पे चूंकि हालात और वाक़यात की रोशनी में हर मुल्क के अंदर हालात तो ख़राब होते हैं, लेकिन स्पेशली हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें हमारा ये IT सेक्टर जो है डेवलपमेंट के हवाले से कोई बेहतर पॉलिसी हो, जिसमें हमारे जो नौजवान हैं या IT डेवलपर्स हैं उनके लिए एक अच्छे पैकेजेस हों, उनको फैसिलिटेट किया जा सके ताकि इस चीज़ को हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएँ। अच्छा अब्बास साहब, हमारे यहाँ बहुत से यूट्यूब चैनल बन गए हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े एंकर्स ने बना लिए हैं, जहाँ उनके चले कुछ फ़ायदे, वहाँ ये भी होता है कि गलत खबरों को अनाउंस कर दिया जाता है, ऐसा होता है जिससे माशरे में बड़ा बुरा अफेक्ट पड़ता है, लोगों में जो है ना वो खौफ और आस भी वो लोग पैदा कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या कहेंगे आपकी ख़ास तौर पे ऐसे चैनल को क्या रजिस्टर्ड करना चाहिए या उनके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या करना चाहिए? चेक एंड बैलेंस के लिए उनको ये करना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सपोज एक फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है जी, उसमें एक सेंसर बोर्ड के हवाले से एक उसमें होता है कि कोई भी मूवी उस वक्त तक रिलीज नहीं होती जब तक सेंसर बोर्ड से उसकी पूरी तरीके से अप्रूवल ना हो। उसको पहले चेक किया जाता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई इसका गलत असर पड़े या नेगेटिव असर पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इसके लिए एक स्पेशली इदारा होना चाहिए जो कि इन चीज़ों को अपने उसको चैनल्स को चेक करे, और उसके बाद जो है ना अगर उसके लिए एक कानून होना चाहिए, एक लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए कि अगर जो ये करेगा उसको टोटली तौर पे सील भी किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, जो इस किस्म की मुल्क के अंदर बदामनी, इंतशार और फेक न्यूज़ मतलब और किसी की पर्सनैलिटी को भी गलत तरीके से मतलब वो करते हैं इस चीज़ को। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ होनी चाहिए और हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। आखिर में वालिदैन को क्या मैसेज आप देंगे? वालिदैन को यही मैसेज दूंगा कि ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी टाइम टू टाइम एक IT के हवाले से या और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जो हकीकी और बेहतर जो उसमें हमारे माशरे के अंदर, हम चूँकि हमारा इस्लामी मुल्क है तो हमारे मज़हब के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, और सेकंड वन इसको एक लिमिटेड तरीके से सोशल मीडिया के अंदर या IT है या जिस तरह भी इसका, तो उसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहिए और लिमिट किया। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। नाज़रीन, अब्बास साहब ने बड़ी खूबसूरत आखिर में बात की। इन्होंने ये कहा कि हमें अपने मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए, और गवर्नमेंट के लिए भी इन्होंने बड़ी एक अहम बात की कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर कड़ी नज़र रखे, बल्कि जो यूट्यूब चैनल बन रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है उस पर भी उनकी नज़र होनी चाहिए। जो लोग इसके ज़रिए फ्रॉड कर रहे हैं दूसरे लोगों से, उन पर सख्त कवानीन होने चाहिए, और ख़ास तौर पे इनकी बातों से ये ज़ाहिर कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, इसका इस्तेमाल जहाँ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेतहा ज़रूरी हो चुका है, वहाँ जो इसके नेगेटिव पहलू हैं वो दूर हो सकते हैं अगर हमारा कानून और हमारे लॉ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।